السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، ماہ محرم کا آغاز ہوتے ہی شہداء کربلا کی یاد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں، ان کے دلوں میں ایسا جوش مارتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ محبت کو، یہ غلامی کو ہمارے آخری دم تک قائم و دائم رکھے۔ اسی سلسلے میں اپنے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت رکھنے والے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے ایک عظیم و شان عظمت اہل بیت کانفرنس کا 2 جولائی 6 محرم الحرام کو بعد نماز عشاء اردو مسکن خلوت مبارک میں انعقاد عمل میں لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے پرزور یہ میری اپیل ہے کہ آپ لوگ 2 جولائی 6 محرم الحرام کو اردو مسکن میں جو منعقد ہونے جا رہی اہل بیت کانفرنس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کے متعلق جو ارشادات فرمائے ہیں وہ ایک ایک مسلمان تک یہ ارشادات کو پہنچائے۔ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان مولا مشکل کشا علی علیہ السلام کا نام لے، یا حسنین کریمین کا نام لے، شہزادی مالکنی دو جہاں کا نام لے، تو کچھ ایسے بھی لوگ ہمارے بیچ موجود ہیں جو شیعہ کا ٹیگ ہم پر لگا دیتے ہیں، رافضی کا ٹیگ ہم پر لگا دیتے ہیں۔ ارے حقیقی معنی میں اہل سنت والجماعت وہی ہے جو اہل بیت اطہار سے محبت کرے اور صحابہ سے محبت کرے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کریں اور صحابہ اکرام کی تعظیم کریں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، اہل بیت کی محبت تم پر واجب کر دی گئی۔ اب اگر کوئی شخص اپنے دلوں میں قدرت رکھتا ہے اہل بیت کے متعلق، تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت شیعہ حضرات کی کوئی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت ہر مومن کا فرض ہے۔ اس پر آپ جو ہے اپنا ایمان رکھیں۔ میں پھر سے ایک بار آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہی بامقصد کانفرنس ہے، حیدرآباد کے ممتاز علماء اکرام، جس میں آفتاب خطابت خطیب الہند حضرت العلامہ مولانا سید محمود صفی اللہ حسینی بخار پاشا صاحب قبلہ مجدد اللہ علی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ آپ حضرت کا نورانی خطاب سماعت فرمائیں، اور اس کانفرنس کی سرپرستی مقبول ملت حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب قبلہ سابق رکن اسمبلی اور معتمد کل ہند مجلس اتحاد المسلمین فرما رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے مہمانان خصوصی میں حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب، چیئرمین حج کمیٹی تلنگانہ اسٹیٹ، اور خطیب العصر مولانا ڈاکٹر حافظ مظفر حسین خان صاحب، علی جناب میر ذوالفقار علی صاحب، علی جناب ریاض الحسن آفندی صاحب، مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا صاحب، مولانا مہتاب چشتی صاحب، مولانا صوفی سعید پاشا قادری صاحب شتاری، اور مولانا محمد تاج علی شاہ صاحب خلندری بحیثیت مہمان خصوصی، اور اعزازی مہمان کی حیثیت سے علی جناب مصطفیٰ علی مظفر صاحب، علی جناب سہیل قادری صاحب،
عالی جناب ساحل اکبر صاحب، عالی جناب محسن بلالہ صاحب اور خواجہ محمود علی چشتی قادری صاحب قلندری بحیثیت اعزازی مہمان شرکت کریں گے۔ خوشبخت ہے جو اس کانفرنس کے کنوینر حضرات ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو اس موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو ایسی عظیم خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ دیکھیے، اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا اور لوگوں کو اس عنوان پر جمع کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہے اور ان کے نام کی محفل سجاتا ہے، یہ سچے مومن ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ علی سے مومن محبت کرے گا، علی کے قریب کبھی منافق نہیں آئے گا۔ تو علی مشکل کشا کی محفل ہو یا ان کے شہزادوں کی محفل ہو، کوئی منافق نہیں سجا سکتا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس کے جو کنوینر حضرات ہیں، صوفی قاری محمد نظام الدین چشتی صاحب، صابری بندہ نوازی جو حضرت فتح خان بابا مجذوب صاحب سنگا ریڈی کے جو ہے متولی ہے، اور حافظ و قاری محمد غیاث الدین چشتی قادری صاحب قلندری محمودی نظامی صاحب جو ہر وقت ہی یعنی سنت الجماعت کی خدمت میں ہر وقت بہت ہی کم عمری سے مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں اضافہ فرمائے۔ جو اور ایک ہمارے اپنے کنوینر ہے صوفی محمد امتیاز شاہ قادری صاحب شتاری صاحب، جو یہ ہر وقت سنت الجماعت کے لیے اور اہل بیت اطہار کے ذکر کے لیے بڑے ہی پیش رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں اضافہ فرمائے۔ میں پھر سے ایک بار صوفی قاری محمد نظام الدین چشتی صاحب قادری صاحب جو مجذوب صاحب سنگا ریڈی کے متولی ہے، یہ بھی الحمدللہ ہر وقت کافی بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ایک نام ہماری فہرست میں ہے جو الحاج محمد رحیم اللہ خان نیازی صاحب، نام بڑا ہی جانا بوجھا ہے اور ہر کوئی ان کو جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ بھی کانفرنس میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے دامن سے اٹوٹ وابستہ رکھے، صحابہ اکرام کے دامن سے اٹوٹ وابستہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کانفرنس جو ہے 2 جولائی بعد نماز عشاء بروز چہارشنبہ اردو مسکن خلوت مبارک میں منعقد ہوگی۔ اور میں پھر سے ایک بار تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان اہل بیت اطہار سے اس بات کی اپیل کروں گا، یہ با مقصد کانفرنس میں ضرور شرکت فرمائیں۔